السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب آپ 31 سال کے ہو جائیں، اب تک کہ آپ نے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے بہت کچھ کیا، کیا آپ نے اپنی آخرت کے لیے کچھ کیا؟ معاشرے میں موجود ضرورت مندوں کے لیے کچھ کیا؟ نہیں نا۔ اس عمر میں آپ کے لیے کیا سیکھنا ضروری ہے، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ جب ہم 30 سال کی عمر کو پہنچ جائیں تب ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو ہمیں اس عمر میں زندگی بھر کی ترقی اور دانش مندی کا خیال کرنا ہے۔ اس میں جو سب سے پہلی چیز آتی ہے وہ ہے قرآنی تفسیر۔ اب تک کہ ہم نے صرف ترجمہ پڑھا، تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ قرآن کی تفسیر پڑھنا ہے، یعنی قرآن کی گہری سمجھ ہمیں آنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس عمر کو پہنچ گئے ہیں تو اب اس عمر میں ہمارے پاس اتنا علم ہو جاتا ہے کہ ہم تفسیر پڑھ سکتے ہیں۔ تو جو اردو تفسیریں وغیرہ ہیں تو ہمیں وہ پڑھنے آنا چاہیے۔ اسی طریقے سے کوئی آیت ہے تو اس کے نازل ہونے کا سبب کیا تھا وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ حالات کی جانکاری، یعنی اس کا پس منظر کیا تھا، حالات کیسے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ عربی زبان جو ہوتی ہے اس کی جو باریکیاں ہیں، تو کم سے کم بہت ڈیپ میں نہیں تو کم سے کم تھوڑی طور پر مختصر میں ہمیں اس کی باریکی معلوم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ ہم صحیح طور پر قرآن کو سمجھ سکیں۔ اور دنیاوی زندگی میں قرآنی اصول کو استعمال کرنے بھی آنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ روحانی اور گہرائی سے قرآن کو پڑھنا آنا چاہیے، یعنی ایسے پڑھیں ہم گہرائی سے کہ ہماری روح کو فائدہ پہنچے، ہمیں مزہ لطف آئے۔ اور آج کا جو دور ہے بہت چیلنجز والا دور ہے، اس دور میں ہمیں کون سی سیدھی راہ پر رہنا ہے، کس طریقے سے زندگی گزارنا ہے، یہ ہمیں قرآن سے سیکھنا چاہیے اور اسی پر ہی عمل کرنا چاہیے۔ تو جب ہم تفسیر کے ساتھ قرآن مقدس پڑھیں گے تو ان سب چیزوں پر ہم ضرور عمل کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ دوسری چیز ہے وہ ہے علم حدیث اور اس کی سمجھ، یعنی جب ہم حدیث پڑھ لیے، ترجمہ پڑھ لے، تو آپ اس کی سمجھ بھی آنی چاہیے۔ جیسے کہ راوی کی جو جانچ ہوتی ہے، راوی کون ہے، کہاں رہتے تھے، تو بہت زیادہ زندگی تو کم سے کم مختصر ان کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔ اور اگر ہم سب کے بارے میں نہیں معلوم کر سکتے ہیں تو کچھ لوگوں کے بارے میں جو مشہور راوی ہیں ان کی زندگی پر تو ہماری نظر ضرور ہونا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ جو صحیح حدیث کی کتابیں ہیں ان کا معلوم ہونا ضروری ہے، تاکہ ہم ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی حدیث کی کتابیں پڑھ رہے ہیں اور ضعیف کو بھی صحیح مان رہے ہیں، اور یا پھر ایسی جو صحیح حدیثیں تھی ہم اسے من گھڑت مان لے رہے ہیں۔ تو ہمیں صحیح حدیثوں کی جو کتابیں ہیں ان کی معلومات ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ حدیث پھیلانے کی ذمہ داری اور احتیاط یہ بھی ہمارے تک ہونی چاہیے، کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اگر وہ صحیح حدیث ہے تو ہم دوستوں تک اسے پہنچا دیں، دوستوں تک اسے پھیلا دیں، اور اگر صحیح حدیث نہیں ہے تو ہم اس سے رک جائیں، احتیاط کریں۔ اور کوئی بھی حدیث ہم سننے کے بعد فوراً اس پر یہ نہ بول دیں کہ یہ غلط ہے، بلکہ احتیاط کریں۔ یہ غلط حدیث پہنچ ہے تو فوراً سے صحیح نہ کہہ دیں، احتیاط کریں، اسے پہلے سمجھیں اور سمجھنے کے بعد ہی اسے پھیلائیں۔ اس میں احتیاط کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جب ہم اس کو پڑھیں تو اس کو سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کا بھی جذبہ ہو، ایسے نہیں بس پڑھے بتائے ختم ہو گئے، نہیں، بلکہ جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں اسے پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ تیسری چیز ہے وہ ہے مکمل سیرت اور آج کے دور میں اس کی اہمیت۔ جی ہاں، اب تک ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ واقعات لیے تھے، کچھ چیزیں لی تھی، اب ہمیں مکمل سیرت معلوم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کی جو اہمیت اس دور میں ہے اس اہمیت کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ کتابوں سے سیرت کی مکمل تعلیم ہمیں حاصل کرنا ہے، یہ ہم اپنے آپ پر ضروری سمجھیں، اور زندگی کے ہر دور میں تاریخ کی جو سمجھ ہوتی ہے وہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے اسلامک تاریخ کیا رہی ہے، ہماری تاریخیں کیا کیا رہی ہے، ہمیں یہ معلوم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیشہ کچھ نہ کچھ اصول حاصل کریں۔ حضور نے ہمیشہ ہمیں اصول دیا ہے، جیسے لیڈرشپ، گھر، فیملی اور سماجی مسائل کا حل، دنیا بھر کے چیلنجز ہے اسے ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں حل کر سکتے ہیں، لیکن ضروری اس بات کی ہے پہلے ہم اسے پڑھیں، سمجھیں، مکمل اسے ختم کریں، اور پھر اسے اپنی زندگی سے ملانے کی کوشش کریں، اپنے پیدا ہونے والے مسائل کو حل کرنے کی اسے کوشش کریں۔ اور جو چوتھی چیز ہے وہ ہے جدید مسائل۔ جی ہاں، جو جدید مسائل بدلتے ہیں، کوئی چیز جو پہلے ناجائز ہوتی ہے وہ حالات کے پیش نظر حلال بھی ہو جاتی ہے،
تو ہمیں نئے جو مسائل ہوتے ہیں اس کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. فیملی کی حفاظت سے جڑے قانون جو ہوتے ہیں اس کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. ڈیجیٹل بزنس ہے اس سے جڑے جو مسائل ہیں اس کا معلوم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اور یہ کیسے ہوگا؟ صحیح عالموں کی رہنمائی سے ان مسائل کو ہم حل کریں. نئے دور میں جو پیدا ہونے والے جدید مسائل ہیں اسے ہم خود سے نہیں حل کر سکتے ہیں، تو علماء کرام کے پاس جائیں، ان کی رہنمائی لیں، اسے حل کریں تاکہ ہم اپنی مکمل زندگی کو اسلام کے مطابق گزار سکیں. اور پانچویں چیز ہے وہ ہے سماجی اداروں کی بنیاد اور قیادت. جی ہاں، یعنی مضبوط ایک جماعت ایسی بنائے اور اس میں ایک لیڈرشپ ایسے تیار کرے جو لوگ صحیح راستے کو اپنائیں، فنڈ کرے. یعنی اگر پیسے کی ضرورت ہے، غریب ہے، پیسے کی ضرورت ہے تو اسے فنڈ کر سکے. اسلامک چیزیں ہیں، مسجد ہے، مدرسے ہیں، اس میں پیسے کی ضرورت ہے تو فنڈ کر سکے. آپ کے بعد آنے والے لوگوں کے لیے کیا چیز سہولت کی ہوں گی آپ اسے ابھی سے تیار کرنے کی کوشش کریں. اور ساتھ ہی ساتھ ہمیشہ لمبے ٹائم تک رہنے والے کام کی طرف رہنمائی کریں. یعنی وہ کام جو آج ہم کریں گے تو 10 سال تک لوگ اسے فائدہ اٹھا سکیں گے، 20 سال تک فائدہ اٹھا سکیں گے. ایسے کام کو اپنائیں اور ایک جماعت تیار کریں جو ان سب کاموں کو کرے اور لوگوں کو فائدہ پہنچائیں. ایسا نہ ہو کہ آپ صرف 11ویں شریف کے موقع پر ایک دن کی نیاز کرے، ختم کر دے، لاکھوں اڑا دے. نہیں، بلکہ اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ اس 1 لاکھ میں ایسا کام انجام دیں جو کئی مہینوں تک لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. یا کوئی غریب ہے، کوئی بیوہ ہے تو اس کی مدد کر دے. آج ہمارا حال یہ ہے، ہم یہی کرتے ہیں، ایک رات میں لاکھوں اڑا دیتے ہیں لیکن اس کا کوئی مستقل فائدہ نہیں ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھیں اگر ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ پیسوں سے کوئی ہم بڑا کام کر سکتے ہیں تو اس بڑے کام کرنے کی کوشش کرے، نہ کہ چند لمحے میں ان پیسوں کو ختم کرنے کی کوشش کرے. تو اس سب چیزوں پر بھی ہمارا خیال ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. چھٹی چیز ہے وہ ہے صدقہ جاریہ اور وراثت میں بھلائی. جی ہاں، جیسے کہ ہم اپنے بچوں کو کچھ نہ کچھ چیزیں تقسیم کرتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ ہماری فکر یہ بھی ہونی چاہیے کہ ہم مسجد کے لیے کچھ چیزیں چھوڑ دیں، مدرسے کے لیے کچھ چھوڑ دیں، ہاسپٹل، ضرورت مندوں کے لیے کوئی نئے اقدامات کر جائیں، فیملی کی حفاظت اور بھلائی کے کچھ کام کر جائے. ایسے ہی نیک کام جو موت سے پہلے ہم کر سکتے ہیں ہم ضرور کر جائیں. صرف اپنے گھر والوں کی فکر نہ کرے بلکہ مسجد، مدرسے، ہاسپٹل، ضرورت مندوں کا بھی ضرور اپنی وراثت میں خیال کریں تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے. آپ کے بچے آپ کے لیے کچھ کرے یا نہ کرے لیکن جب آپ صدقہ جاریہ کر کے جائیں گے تو خود آپ دیکھیں گے کہ مرنے کے بعد بھی ہمیں اس کی نیکیاں پہنچے گی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم دنیاوی طور پر جس طریقے سے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے اپنے بچوں کو، تو اسی طریقے سے مسجد و مدارس کو بھی ضرورت پڑتی ہے تو ہم ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کر جائیں. 7ویں چیز ہے وہ ہے خود کا محاسبہ. جی ہاں، اپنے آپ کا محاسبہ کریں. جیسے کہ آج میرے عمل کیسے رہے، آج جو میں نے صبح سے لے کر شام تک زندگی گزاری ہے اس میں کون سا میں نے ایسا کام کیا جس میں کوئی غلطی ہوئی ہو، کوئی ناجائز کام ہوئے ہوں. یہ محاسبہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اسی طریقے سے ہفتے میں، مہینے میں، سال میں اپنا محاسبہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور ہر دن، مہینے میں یا ہفتے میں، سال میں ہمیشہ توبہ کی عادت ڈالنا، خاص توبہ کا اہتمام کرنا، یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ ہماری روح مضبوط ہو سکے، ہم اپنے آپ کو محاسبہ کر سکیں اور شکر گزاری کی عادت ڈالیں. ہم شکوہ نہ کریں، کوئی بیمار ہو گیا ہم شکوہ کر دیں کہ نہیں ملا تو نہیں. آپ ہر چیز پر، ہر اللہ کی نعمت پر شکر ادا کریں اور جب کوئی تکلیف پہنچے تو اس پہ صبر کریں اور اس پر بھی شکر ادا کریں اور گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں. ایسا نہیں ہے کہ ہم بس آج توبہ کریں پھر کل دوبارہ اسی کام میں لگ گئے، نہیں، بلکہ جس کام سے توبہ کر لیے ہیں اب یہ عہد کر لے اب دوبارہ اس کی طرف نہیں لوٹنا ہے بلکہ اللہ کی طرف بڑھنا ہے. اور قبر اور آخرت کی جواب دہی کی تیاری، ہمیں اس بات کا بھی خیال کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ قبر میں ہمیں جواب دینا ہے، آخرت میں ہمیں جواب دینا ہے، اس کی تیاری بھی کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اور 8ویں چیز ہے وہ موت سے پہلے کی تیاری، جیسے کہ وراثت کو آخری شکل دینا، قرض کی ادائیگی کرنا،
جنازے اور دفن کی ہدایت لکھ دینا کہ میرا جنازہ کیسے اٹھایا جائے گا یا کس پیسوں سے کفن کو تیار کیا جائے گا، جو بھی آپ چاہتے ہیں آپ اس کو لکھ جائیں۔ فیملی کے دیندار اور حقدار بنانا، یعنی کہ ہماری ذمہ داری کی موت سے پہلے اپنے بچوں کو ہم اس طرح تیار کر دیں کہ ہمارے مرنے سے پہلے ہم انہیں دیندار دیکھ سکیں اور انہیں حقدار بنائیں، اپنا حقدار بنائیں، دین کا حقدار بنائیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے مرنے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے تو گناہوں میں ملوث ہیں، دین کے حقدار نہیں، ہمارے وراثت کے حقدار نہیں، بلکہ آپ اتنی سمجھ رکھیں اور ان کو اتنی سمجھ دے دیں کہ ہاں مرنے سے پہلے آپ مطمئن رہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ موت کا خوف بھی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم غلطی کریں گے تو ہمیں موت آنی ہے، تو ہمیں اپنی آخرت کی اتنی اچھی تیاری کر جانا ہے، اتنی اچھی تیاری کر جانا ہے کہ ہمیں اس بات کا اطمینان رہے کہ انشاءاللہ تعالی جو چیزیں ہم نے اپنائی ہے وہ ہمارے لیے بخشش کا ضرور سامان بنیں گے۔ تو جب ہم کریں گے تب ہوگا، صرف سوچ سے نہیں ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اب ہم طے کریں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ میری موت اچھی آئی وہ ہم اپنانا ہے یا ہماری موت بری آئی ہمیں وہ اپنانا ہے۔ مرنے کے بعد خوشحال رہنا ہے یا مرنے کے بعد بھی غمزدہ رہنا ہے قبر میں، اس کا بھی خیال اگر ہمیں کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیشہ اچھے ہی کام کریں گے۔ اب نویں چیز جو ہے وہ یہ ہے، ہم بچے تھے، والد بنے، اب ہم دادا بھی بن گئے، اگر لیڈیز سے دادی بن گئی، نانا نانی بن گئے۔ اب جو مینٹرشپ ہوتی ہے اس کی بہتری کیسے کریں؟ تو ہمارے جو پوتے ہوں، نواسے ہوں، تو ہم انہیں اسلامی کہانی بتائیں، قصوں کے ذریعے انہیں دین سکھائیں، بچوں اور جوانوں کو نرمی سے سمجھانے کی کوشش کریں۔ جیسے اگر ہمارے بچے جوان ہو گئے ہیں، ہم بڑھاپے کو پہنچ گئے ہیں، پوتے ہو گئے ہیں، تو ہمارے بچے جوان ہیں، ہمارے پوتے ہیں، بچے ہیں، ابھی ناسمجھ ہیں، تو انہیں ہمیشہ سختی سے پیش نہ آئے، بلکہ دیکھیے، ماحول دیکھیے، نرمی سے انہیں سمجھانے کی کوشش کریں، اور لوگوں کے بیچ میں نرمی اور امن برقرار رکھنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ہمیشہ فساد مچائیں، نہیں، بلکہ ایسے رہیں کہ نرمی کا ماحول رہے، امن برقرار رہے، فیملی میں علم اور دین کی وراثت کو پہنچایا جائے، یعنی جو آپ نے علم حاصل کیا، جو آپ نے دین سیکھا ہے، اب اپنے بچوں تک، اپنے پوتوں تک اسے منتقل کریں، انہیں پہنچائیں، اور اچھائی اور برائی کا ایک تجربہ ان کے سامنے پیش کریں، انہیں بتائیں کہ دیکھو یہ اچھائی کرو گے تو یہ ملے گا، یہ ہمارا تجربہ ہے، برائی کرو گے تو یہ ملے گا، یہ ہمارا تجربہ ہے۔ آپ انہیں بتائیں تاکہ وہ سیکھیں آپ سے، آپ کی موجودگی میں وہ لوگ بھی دیندار بننے کی کوشش کریں اور آنے والی نسلوں تک ہمیشہ دین کو پہنچانے کی تلقین کریں۔ انہیں بتائیں کہ جس طریقے سے میں تمہیں دین پہنچا رہا ہوں، جب تمہارے بچے پوتے ہوں گے تو تم انہیں بھی دین پہنچانا، تاکہ تم بھی جب انتقال کر جاؤ تو اطمینان کے ساتھ انتقال کر جاؤ کہ ہمارے بچے، ہمارے پوتے دین کے راستے پر تھے۔ اور 10ویں چیز جو ہے وہ سب سے اہمیت کے حامل ہے، اسے ہمیں سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہم نے دنیاوی زندگی میں بہت کچھ سیکھا، سمجھا، دین کی معلومات حاصل کی، اب ہم آخرت کی تیاری کر رہے ہیں، تو اس عمر میں ہمیں سب سے زیادہ جو ضروری ہے وہ اپنے پیر و مرشد سے رہنمائی حاصل کرنا، ان کا فیض لینا اور اپنے رب کو تلاش کرنا، اپنے رب کو جاننا، اپنے رب کی پہچان کرنا۔ اس عمر میں یہ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ہم آئے اسی لیے تھے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، اپنے رب کو پہچاننے کے لیے۔ تو اس عمر میں اب ضروری ہے، دین بھی آپ سیکھ گئے، مسائل بھی سیکھ گئے، سیرت بھی آپ جان لے، تفسیر، حدیث سب آپ سیکھ چکے ہیں، اپنے بچوں پوتوں تک دین بھی منتقل کر دیے۔ اب جو اہمیت کی سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہے وہ ہے اپنے رب کو پہچاننا، اپنے پیر و مرشد سے ہمیشہ رشتہ بنائے رکھنا، ان سے ہمیشہ فیض لینے کی کوشش کرنا، تاکہ آپ جس طریقے سے دنیاوی زندگی میں خوشحال زندگی گزارے ہو، مرنے کے بعد بھی جب آپ کا انتقال ہو، آپ کا جب جنازہ اٹھے تو اس حال میں ہو کہ یہ عارف باللہ تھا، یہ رب کو پہچاننے والا تھا۔ ورنہ ہوتا یہ ہے، ہم دنیاوی زندگی میں بہت کچھ کر جاتے ہیں، لیکن آخر میں ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن کی وجہ سے ہم بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں، ہماری آخرت اور سدھرنے کے بدلہ اور بگڑ جاتی ہے۔
تو ہمیں بہت زیادہ خیال کرنے کی ضرورت ہے. اس عمر میں ہم اپنے پیر و مرشد سے اس طرح رشتہ جوڑ لیں کہ وہ ہمیں اللہ کی معرفت کرا دے, ہماری آخرت کو بالکل سدھار دے, کیونکہ یہی آخری سٹیپ ہے. ہم نے سب کچھ اپنے گھر والوں کے لیے کیا, اپنے لیے کیا, اپنے بچوں کے لیے کیا. اب آخرت کو سنوارنے کے لیے سب سے زیادہ جو ضروری ہے وہ ہے اپنے رب کو پہچاننا, اپنے رب کو جاننا, اپنے رب کی پہچان کرنا. اس لیے ہم دنیا میں آئے تھے. اب جاتے جاتے بھی جب ہم اپنے رب کو نہیں پہچانیں گے تو دنیا میں آنے کا کوئی مقصد حاصل نہیں ہوگا. تو ہمارا مقصد ہی تھا اپنے رب کو پہچاننا. تو کم سے کم آخری عمر میں اس بات کی بہت زیادہ فکر ہو جائے کہ اب تک کہ ہم نے تو سیکھا, سب کچھ جانا, لیکن اپنے رب کو نہیں پہچان سکے. تو اگر ہم اپنے رب کو نہیں پہچان سکے ہیں تو اب یہ آخری جو سب سے زیادہ ضرورت کی چیز ہے وہ ہے اپنے رب کو پہچاننا. اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور اس پر عمل کریں گے. تو ہماری اب ذمہ داری یہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ دیکھیں ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے, وہ ہے اللہ کو پہچاننا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ اب اس فکر میں لگ جائے کہ اپنے رب کی معرفت کیسے حاصل کریں گے. امید کہ آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوگی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں, اس کورس میں ہم نے 4 سال کی عمر سے لے کر 30 سال کی عمر تک اور اس کے اوپر تک ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ کس عمر میں کیا سیکھنا زیادہ ضروری ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس کورس کی ساری ویڈیو کو اچھے سے دیکھا ہوگا, سیکھنے کی کوشش کی ہوگی اور اسے شیئر بھی کیا ہوگا. اس کورس میں بس اتنا ہی. انشاءاللہ تعالی بہت جلد ایک نئے کورس کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. ہاں, آپ نے اس کورس میں کیا سیکھا, مزید کیا سیکھنا چاہتے ہیں, ضرور کمنٹ کر کے بتائیں. ہمیں آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.